الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 38ویں نشست ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 37ویں نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ ختم کیا۔ سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پاروں تک پر مشتمل ہے، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے قرآن کا 1/12 ہم لوگوں نے قرآن ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے، 1/12 آف دا قرآن۔ سورۃ البقرہ کی آیات 286 ہیں۔ اگر شروع کا 2 نکال لیا جائے تو 86 بچ جائے گا۔ قرآن میں 86 صورتیں، 86 صورتیں وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور آخر کا 6 نکال لیں تو 28 بچ جائے گا، 28۔ 28 صورتیں مدنی ہیں۔ دونوں کو جمع کر لیں، 28 اور 86 کو جمع کر لیں، 114 بن جائے گا۔ قرآن کی کل صورتیں 114 ہیں۔ یہ کسی بھائی کے دریافت ہے۔ قرآن ہمیشہ یہ اپنی وجود کے ساتھ انسان کو حیرت انگیز کرتی رہے گی کہ یہ 286 آیات کس طرح سے اللہ نے ترتیب دی ہے سورۃ البقرہ میں۔ الحمدللہ، جو سورۃ البقرہ میں بڑی ساری ہدایات تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان ہدایات پر اللہ تعالیٰ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے علم کا جو فائدہ پہنچائے مجھے، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قابل قبول ہو آپ کے ہاں، ورزقا طیبا، اور رزق پاک حلال رزق، اچھا رزق، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران پر آتے ہیں آج۔ سورۃ آل عمران، الحمدللہ اس سورت کے مضامین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیات جو آئی ہیں 2 حصوں میں۔ شروع میں وہ آیات ہیں جو کہا جاتا ہے، روایت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی نصرانی کہلاتے تھے، قرآن انہیں نصرانی ہی کہتا ہے۔ ایک وفد آیا تھا، اور پھر وہ وفد مدینے میں رکا رہا، اور پھر اس سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی، کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیات کا ایک طویل سلسلہ اسی سے ہے، سورۃ آل عمران کا۔ اور دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، جو سن 3 ہجری میں ہوا۔ 2 ہجری میں بدر ہوا، اور سن 3 میں ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ بہرحال ہم لوگ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ملے گا۔ یا سورہ کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ اس میں آل عمران کا لفظ آیا ہے اس سورت میں، اس لیے یہ سورت آل عمران کے نام سے پہچانی گئی۔ الحمدللہ، آئیں دیکھتے ہیں سورت کی آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، پہلی آیت۔ یہ بالکل اسی طرح پہلی آیت اسی طرح ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ میں تھے، الف لام میم۔ حروف مقطعات معنی کیا ہیں، مطلب کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگلی آیت بالکل وہی ہے جو آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کو آیت الکرسی یاد بھی ہے۔ شروع ہوتی ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ، آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ۔ اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، مگر وہ، هو الحی القیوم،
وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور القیوم ہیں، ہر شے کو اپنے مقام پر قائم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے جس نے ہر شے کو اپنے مقام پر قائم رکھا۔ میری اور آپ کا وجود اپنی اپنی جگہوں پر قائم بھی اللہ ہی کی قائم کیے ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کی بات میں بار بار کر چکا ہوں۔ الہ وہ ہے جو خالق ہے، یاد رکھیں۔ آپ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتے ہیں، کوئی بھی چیز بناتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ بھی آپ بنائیں اور بنا کے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھا ہے، اس چیز کی جتنی حفاظت اور جتنی اس چیز کی ضرورت کو آپ پورا کریں گے، کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا، آپ کے گھر والے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہمارے، جو خالق ہمارا ہے وہی ہمارا خیال کرنے والا ہے، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی، اسی سے مجھے اپنی حاجت مانگنی چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اسی کے لیے نظر و نیاز کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حق نہیں رکھتا، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ الہ، لا الہ الا ہو، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ انسان تو کوئی چیز بناتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی چیز بعد جو بنایا ہوا ہے کوئی پوچھتا نہیں، بعد میں اٹھا کے پھینک بھی دیا جاتا ہے۔ نہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے ہی نازل کیا ہے، نزل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے آپ پر، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الکتاب، یہ کتاب، بالحق، پوری سچائی کے ساتھ، اس میں کوئی چیز فراڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایویں کی بات نہیں ہے، ایک ایک چیز اس کی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کر رہی ہے اس کی جو اس کے آگے ہے موجود، جو اس کے ساتھ موجود ہے، بین یدیہ، جس سے مراد پچھلی کتابیں ہیں، جو پچھلی کتابیں ہیں وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بھی سچی ہیں اور یہ بھی سچی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہی اللہ ہیں جس نے توریت بھی نازل فرمائی اور انجیل بھی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ یہ اس نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی اس نے، اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے، نزل تھوڑا تھوڑا کر کے، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی پچھلی کتابیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور پچھلی کتابوں کا نام بھی آ گیا، اسی نے نازل کی تھی، توریت بھی انجیل بھی۔ ظاہر ہے جب ایک ہی اللہ کی طرف سے یہ نازل کی گئی تو ایک دوسرے کی تصدیق کیسے نہیں کرے گی۔ من قبل، اس سے پہلے، اگلی آیت ہے، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے یہ جو کیا چیز تھی، ھدی للناس، وہ کتابیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، لوگوں کے لیے رہنمائی تھی، جیسی یہ کتاب لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وَأَنزَلَ الفرقان، اور اس نے نازل کیا الفرقان، فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو فرق کرے دو چیزوں میں، فرقان کہتے ہیں، یہاں سے اشارہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اللہ کی تمام کتابیں، یہ جو ابھی توریت و انجیل کا نام لیا گیا اس سے پہلے، وہ بھی الفرقان تھیں، قرآن بھی الفرقان ہے، لیکن بہرحال قرآن کو بھی یہ نام، کئی بار قرآن کو الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے اللہ کی ہدایت کو، چاہے اتنا کریں چاہے اتنا کریں یا کچھ بھی نہ کریں، سب برابر ہے۔ اللہ کی آیات
ہدایات اس لیے ہیں کہ وہ پوری کی پوری قبول کیے جائیں. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کی ہدایت میں، اللہ کی سلامتی میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت کرو پیروی شیطان کے قدموں کی. اس لیے کہ جب ہدایات کچھ کو لینا اور کچھ کو چھوڑنا، یہ شیطان کی پیروی ہے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. عذاب ہی نہیں، عذاب کی شدت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تو ہر شے پر غالب ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، اور صاحب انتقام ہیں. انتقام لیں گے. انتقام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا. ہاں، اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو کائنات کے خالق اور مالک ہے، ان کی اللہ کی ہدایات کو رد کرنا، تسلیم نہیں کرنا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا، یا سب کا انکار کر دینا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اپنے انتقام سے یا رب العالمین. ہم لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے انتقام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اگلی آیت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ سے کوئی بھی شے چھپی نہیں، مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر کشی کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. بچے آپ جانتے ہیں ہر طرح کے پیدا ہوتے ہیں. کچھ کا ذہن ٹھیک ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا. کسی کے جسم صحیح ہوتی ہے، کسی کا نہیں ہوتا. لولا لنگڑا پیدا ہوتا ہے. یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. جس طرح اللہ چاہتے ہیں، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بدصورت ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. جس طرح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری تصویر کشی کرتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں. ارحام، رحم کی جمع ارحام ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں، رحم میں تمہیں بناتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. لا الہ الا ہو، پھر دہرایا گیا، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی الہ نہیں. یہی دین کا بنیادی پرنسپل ہے، بیسک ہے دین کا. دین اسلام کا بیسک ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. یہی وہ کلمہ شہادت ہے جو ہم، کلمہ طیبہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب، ان کے ذریعے کتاب ہم تک پہنچی ہے. لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ العزیز ہیں، مکمل اقتدار رکھتے ہیں، غالب ہیں، اور الحکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے. وزڈم ہے اللہ کا جو لامتناہی ہے، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. ہر کام اللہ کا حکمت کے ساتھ ہے. آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 میں آ رہا ہوں. آیت نمبر 7 پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں، غور سے سنیے گا اس آیت کو، اور آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں ایمان والوں کے درمیان اتنے فرقے ہیں. پھر میں کچھ احادیث بھی آپ کو سناؤں گا اس حوالے سے، جو چند ایک جو اہمیت کی حامل مجھے نظر آئیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات. وہی اللہ ہے جس نے نازل کی آپ پر یہ کتاب.
یعنی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیات ہیں۔ محکم کہتے ہیں ایک ایسی بات کو جو اس میں کوئی شوشہ نکالا نہیں جا سکتا، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایک سوچ کے بجائے دوسری سوچ آ ہی نہیں سکتی، ایک ہی بالکل۔ عربی زبان میں محکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے سامان کو رکھ کر کے ایک چادر کے اوپر یا کپڑے کے اوپر اور پھر اس میں گرہ باندھ دیتا ہے، یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ محکم ہے، محکم آیات، ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل انہی میں ہے، وہی ہے اصل کتاب کی، کتاب کی جو جڑ ہے وہ وہی ہے جو محکم آیات ہیں۔ وہ اخری متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں، شک و شبہ کا پہلو آ سکتا ہے، متشابہات۔ شک و شبہ کے اسی پہلو پر ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد کریں کہ اللہ سے کہتے ہیں کیف یحیی الموتیٰ، آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، تسلیم نہیں کرتے؟ بلا کرتا ہوں یا اللہ، لیکن تطمئن قلبی، اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اخری متشابہات، دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جو اندر سے ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اللہ کی کتاب کو پر شک و شبہات رکھتے ہیں، یا کچھ اور، ان جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو متشابہات ہیں، کس لیے؟ تاکہ فتنہ پیدا کریں، ان کی وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معنی، ان کا تعویل کہتے ہیں، اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اصل میں کیا بات ہے۔ پھر سے سنیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، یتبعون ما تشابہ من، ان آیات کی جو متشابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وابتغاء الفتنۃ، اور وہ چاہتے ہیں فتنہ پیدا کرنا، لوگوں کو در حقیقت فتنہ ہی گمراہی کے طرف لے جانے والی چیز ہے۔ وابتغاء تاویلی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے اس کی تعویل جانے، اس کی حقیقت جانے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کا علم گہرا ہے، راسخ ہے اپنے علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ کل من عند ربنا، سارے کی ساری جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں سب میرے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں۔ پھر وہی اولو الالباب کا لفظ آ رہا ہے، جو دماغ میں گودا رکھتے ہیں، انہی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، وہی نصیحت پکڑتے ہیں اس بات سے۔ اور جن کے دماغ میں گودا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو وہ پھر یہ وہ کجی میں پڑھتے ہیں، ان آیات کی تعویل، ان آیات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور اس طرح فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ کو دو ایک روایات میں ضرور سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیاتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں۔ جو متشابہ آیات پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حدیث بھی بہت معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ جو اس چیز پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی
جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کے اصحاب کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ اجمعین، جو ان کا طریقہ تھا۔ اس طریقے کے علاوہ جن لوگوں نے دوسرا طریقہ پکڑا وہ گمراہ ہوئے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھینکے گی جیسے کہ کھجور کی گٹلیاں پھینکتا ہے، اس کے غلط مطلب بیان کریں گے۔ ایک اور موقع پر کہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، جس کا تمہیں علم ہو اس پر عمل کرو، جو متشابہ ہوں ان پر ایمان لاؤ۔ یہ متشابہ آیات آپ قرآن پڑھیں گے اور ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں ایسی آیات آتی ہیں، بہت ساری وہ آیات ہیں جو اس وقت لوگوں نے نہیں سمجھی، بعد میں لوگوں نے سمجھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کی کچھ آیات تو ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھی، کچھ آیات آج سمجھ رہے ہیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ذکر ہے، آج سمجھ رہے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہوں گی جو بعد کے لوگ سمجھیں گے، اور قرآن کی مکمل تعویل قیامت کے دن اس دن ہوگی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے غور کریں، ان کے لیے تو تصور کرنا بھی ناممکن سی بات تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں جیسے آپ ابھی سن رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جو بہرحال قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، جس کا تمہیں علم ہو اس پر عمل کرو، جو متشابہ ہوں ان پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے وہ اصول، یہ وہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے میں نے آپ سے کرنی تھی، کہ روایات میں نے کہا تھا آپ کو سناؤں گا۔ یہ ہے وجہ امت کے الگ الگ گروہوں میں بٹنے کا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ آپ نام جانتے ہوں گے ان کا، پرویزی کہلائے، کچھ لوگ لاہوری کہلائے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی بس قرآن ہی قرآن ہے، حدیث کوئی چیز نہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی جماعت بھی ہے، ان کے ایسے گروہ بھی ہیں جنہوں نے یہ راستہ بتایا ہے۔ اور پھر انہی میں جو اب حال فی الحال کی جو چیز ہے یہ قادیانی ہے، قرآن کی واضح آیت کو لے کر کے انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور نکالا، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں عیسی موعود بن گئے۔ تو یہ سارا کا سارا اس طرح سے ہوتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ صحیح راستے پر بھی ہیں تو وہ آپس میں ان متشابہ چیزوں کو لے کر کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کا ذریعہ نکال لیا ہے۔ بہرحال کامیابی اسی کے لیے ہے جو اس راستے کو اختیار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا۔ اگلی آیت، اگلی دو آیات دعا ہیں اسی آیت کے نتیجے میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو چوڑا نہ کیجیے گا، کجی میں نہ ڈالیے گا، اس کے بعد کہ آپ نے اس کو رہنمائی فرمائی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ سب کو اکٹھا کرنے والے، تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ وہی آیت 2 سے 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین، بے شک آپ اکٹھا کرنے والے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دو آیات دعا ہے۔ جو پہلی آیت ہے 8 نمبر آیت میں نے پڑھی،
پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی 2 نماز، مغرب کی 3 رکعت میں آپ نے پہلی 2 رکعت میں قرآن کا جو آیات پڑھنی تھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھی، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی رکوع میں جانے سے پہلے۔ دیکھیں قرآنی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں قرآنی دعائیں، یہ اللہ کا سکھائی اللہ نے سکھا رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں، اپنے ان ایسے بندوں کو سکھا رہے ہیں جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ یہ بہترین دعا ہے کہ اے اللہ مت چوڑا کیجیے گا میرے دل کو، میرے قلب کو۔ ہدایت دیے جانے کے بعد بے شک آپ اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیں، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اکثر یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو، میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر قائم رکھیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ بھی دلوں کو پھیر دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتے ہیں گھما دیتے ہیں۔ جب انسان کجی کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے پھر وہ مصیبت آتی ہے۔ اس لیے یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ ان اللہ لا، اور اگلی آیت میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں الجھ رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے لوگ بھی اسی میں ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی آیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بنا کر اختلاف کیا، حالانکہ کتاب اللہ کی ہر آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تم ان میں اختلاف نکال کر ایک کو دوسری کے متضاد نہ بناؤ۔ جو جانو کہو، جو نہ جانو اسے جاننے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ یہ آیت نمبر 8-9 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہاں پر اتفاق سے رکوع بھی ہے۔ یہاں پر میں رکتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار اس کے آگے کی آیات پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ پڑھیں گے جو کچھ یہاں پر بڑی اہم بات معلوم ہوئی ہے قرآن کے حوالے سے، بہت ہی اہم بات کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جہاں پر بھی قرآنی آیات کے خلاف کے بارے میں مختلف رائوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ ایمان والا جو راسخ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، سب میرے رب کی طرف سے ہے اور ہم نے سب پر ایمان لایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت وہی پکڑتا ہے جو عقل والے ہیں، ایمان والے ہی عقل والے ہیں، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنے والے ہی عقل والے ہیں۔ اس لیے کہ عقل اس کے خلاف کرنے کی کوئی دلیل عقل کے پاس نہیں ہے سوائے الٹی سیدھی سوچ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔